یہ جنگل کے درندے میرے نبی کو عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں، یہ سمندر کی مچھلیاں میرے نبی کو عبد المہیمن کے نام سے جانتی ہیں، یہ چونٹیاں میرے نبی کو عبد الغیبات کے نام سے جانتی ہیں، یہ عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے یہ میرے نبی کو عبد المجید کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ آسمان کے فرشتے میرے نبی کو احمد کے نام سے جانتے ہیں، تورات والے میرے نبی کو فاروق کے نام سے جانتے ہیں، پچھلی کتابوں والے میرے نبی کو تابا تابا کے نام سے جانتے ہیں۔ کسی کتاب میں میرے نبی کا ذکر محمد کے نام سے آیا، کسی کتاب میں میرے نبی کا ذکر احمد کے نام سے آیا، کسی کتاب میں میرے نبی کا ذکر محمود کے نام سے آیا۔ آسمان والے احمد کو جانتے ہیں، زمین والے محمد کو جانتے ہیں۔ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، اس علاقے میں جیسا کہ بتلایا گیا ہے پہلی مرتبہ اس نوعیت کا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں اس ضلع کے صدر قاری عبدالقدیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور خصوصاً قاری انعام صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شاباش بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیک کام کی بنیاد یہاں ڈالی۔ قاری انعام صاحب کہاں ہیں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون آج کا یہ پروگرام ہے، اور آپ سیرت النبی کے حوالے سے ربیع الاول کے مہینے میں علماء کرام کے بیانات سماعت فرما چکے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی حضور کی زندگی ایسی کامل اور اکمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی لمحے پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ہر چیز میں اللہ نے ہمارے نبی کو کمال دیا۔ حسن دیکھو تو کمال درجے کا، جمال دیکھو تو کمال درجے کا، ذہانت دیکھو تو کمال درجے کی، خوبصورتی دیکھو تو کمال درجے کی، مبلغ ہیں تو کمال درجے کے، امام ہیں تو کمال درجے کے، بیعت کرتے ہوئے صحابہ کو اگر نبی مرشد ہیں تو کمال درجے کے، جنگ میں اگر نبی کمانڈر ہیں تو کمال درجے کے، میرے نبی صفہ کے چبوترے پہ صحابہ کو پڑھاتے ہوئے استاد ہیں تو استاد کمال درجے کے، یعنی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ ہے، ایک ایک لمحے کو اللہ نے کمال درجے کا بنایا اور اعلیٰ درجے کا بنایا، اور اس نبی کے ذکر کو اللہ نے عام کیا۔ دنیا اگر ظالم دنیا کفر اس نام کو مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی۔ نام محمد کل بھی تھا، نام محمد قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی نام محمد رہے گا۔ اللہ نے تو جنت کو بنایا ہی نبی کے قدموں کے صدقے ہے۔ یہ نبی کے نام کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بلکہ یہ نام تو وہ نام ہے جب آدم نے عرش بری پر دیکھا تو پوچھ لیا اللہ پہلا تو میں ہوں، لیکن یہ کس کا نام ہے؟
کہا آدم بیٹا تو تیرا ہی ہوگا لیکن محبوب میرا ہوگا۔ یہ وہ ہے کہ جس کے نام کو آج تو دیکھ رہا ہے میرے نام کے ساتھ ہے، اس کے نام کو دیکھو گے تو یہ ہمیشہ میرے نام کے ساتھ اس کا نام ہوگا، اور میرے نام سے اس کے نام کو کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ نمازوں میں میرے نام کے ساتھ اس پر بھی درود ہوگا، اذانوں میں میری توحید کا پرچار ہوگا تو اس کی رسالت کی بھی باتیں ہوں گی، اقامت میں اس کی میری توحید کی باتیں ہوں گی تو میرے نبی کی رسالت کی باتیں بھی ہوں گی۔ اگر عرش پر التحیات للہ کہہ کر وہ میری توحید بیان کرے گا تو السلام علیک ایھا النبی کہہ کر میں اس پر سلام کروں گا۔ میں نے اگر قبر کے اندر اپنے بارے میں سوال پوچھنا ہے کہ من ربک، تو ساتھ میں ان کے بارے میں بھی پوچھنا ہے من نبیک۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑا، یہ میرے نام کے ساتھ رہے گا جب تک دنیا میں میرا نام لیا جائے گا، اس وقت تک نام محمد بھی لیا جائے گا، اور آج اگر اس نام کو کوئی ختم کرنا چاہے تو مٹا نہیں سکتا۔ ابھی یورپ اور ناروے والے اور ڈنمارک والے بہت کوشش کر رہے تھے لیکن نام محمد کی عظمت کو وہ کم نہیں کر سکے۔ یہ نام کیسے مٹاؤ گے؟ یہ نام تو لوگوں نے آلو کاٹا تو بیچ میں نام محمد لکھا ہوا آیا، اور لوگوں نے بینگن کاٹے تو بیچ میں نام محمد لکھا ہوا آیا، اور درختوں کے پتوں پہ لوگوں نے نام محمد دیکھا، بادلوں کی شیب میں لوگوں نے نام محمد دیکھا، اور بجلی کی چمک میں نام محمد دیکھا۔ میں ناران کی سائیڈ گیا، وہاں میں نے ایک پتھر پہ پہاڑ کے ایک طرف لفظ اللہ لکھا دیکھا تو دوسری طرف لفظ محمد لکھا دیکھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک مچھلی کو پکڑا تو اس کی ایک آنکھ پر اللہ لکھا تھا تو دوسری آنکھ پر محمد لکھا ہوا تھا۔ اور یہ نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ کئی جگہ لوگوں نے روٹی پکائی تو اوپر نام محمد لکھا ہوا سامنے آیا، اور جانوروں کے جسم پر نام محمد کنندہ ہو کر سامنے آیا۔ اذانوں میں نام محمد ہے، تکبیروں میں نام محمد ہے، آسمانوں پہ نام محمد ہے۔ ساری مخلوق میرے نبی کو جانتی ہے۔ یہ چاند نبی کو جانتا ہے جبھی تو انگلی کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہوا ہے، اور یہ پتھر میرے نبی کو جانتے ہیں جبھی تو ابو جہل کے ہاتھ کا پتھر بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ جانور بھی میرے نبی کو جانتے ہیں جبھی تو مکے کے پہاڑ پہ چلنے والا گو میرے نبی کو دیکھ کر نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ ساری مخلوق میرے نبی کو جانتی ہے جبھی تو یہ جنگل کے درندے میرے نبی کو عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سمندر کی مچھلیاں میرے نبی کو عبد المہیمن کے نام سے جانتی ہیں۔ یہ چونٹیاں میرے نبی کو عبد الغیبات کے نام سے جانتی ہیں۔ یہ عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے یہ میرے نبی کو عبد المجید کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ چوپائے جو حلال جانور ہیں یہ میرے نبی کو عبد الرزاق کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگل کے جانور بھی میرے نبی کو ابو الحارث کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ آسمان کے فرشتے میرے نبی کو احمد کے نام سے جانتے ہیں۔ تورات والے میرے نبی کو فاروق کے نام سے جانتے ہیں، پچھلی کتابوں والے میرے نبی کو تابا تابا کے نام سے جانتے ہیں۔ کسی کتاب میں میرے نبی کا ذکر محمد کے نام سے آیا، کسی کتاب میں میرے نبی کا ذکر احمد کے نام سے آیا، کسی کتاب میں میرے نبی کا ذکر محمود کے نام سے آیا۔ آسمان والے احمد کو جانتے ہیں، زمین والے محمد کو جانتے ہیں۔ یہ ساری مخلوق میرے نبی کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، جبھی تو جنگل میں صحابہ جا رہے ہیں، حضرت سفینہ ان سے بچھڑ گئے، اپنے ساتھیوں سے الگ ہوئے۔ ایک درندے نے شیر نے دیکھا تو دھاڑتا ہے، اور دھاڑ بھی کس کے آگے رہا ہے؟ جس کا جواب تھا اگر تو جنگل کا شیر ہے تو میں محمد کا شیر ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سفینہ کو دم سے اشارہ کرتا ہے میری کمر پہ بیٹھ جا۔ اور درندہ بھی صحابہ کو پہچانتا ہے ظالم، درندہ بھی، کیونکہ اس درندے کو بھی صحابہ کے جسموں سے محمد کی خوشبو آتی تھی۔
وہ جانتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، جنہوں نے نبی کے سینے سے سینہ لگا کر گلے ملے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کی خوشبوؤں کو حاصل کیا ہے۔ اور ہم اس میں محمد کی برکت لیتے ہیں، صحابہ جس میں محمد کی برکتیں لیتے تھے۔ درندہ بھی جانتا ہے، ساری مخلوق میرے نبی کو جانتی ہے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کے بیٹے نے نبی کی گستاخی کی تو نبی نے اسے بد دعا دی، اللہ تجھے جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ تجھ پر مسلط کرے۔ وہ اپنے بیٹے کو باہر نہیں نکالتا تھا، ایک کافر ہو کر بھی جانتا تھا کہ محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا یہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ پھر ہوگا، مکے والے قافلے کے لیے تیار ہوئے، تجارت کے لیے جانا تھا، اس کو کہا کہ تو بھی چل، اس نے کہا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کہا اپنے بیٹے کو، کہا بیٹے کا نام بھی نہ لینا۔ جب سے محمد نے بد دعا دی ہے اس کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتا۔ قافلے والوں نے کہا اتنا بھی بزدل نہ بن، تیرے بچے کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے کہا ایک شرط پہ جانے دوں گا۔ کیا شرط ہے؟ کہا دن کو جب چلو گے تو درمیان میں میرے بیٹے کو لے کے جاؤ گے، اور جب رات ہوگی سارا قافلہ اپنے سامان کو تہ بتہ اونچا کرے گا اور میرے بیٹے کو سب سے اوپر سلاؤ گے۔ انہوں نے کہا تو مکے کے سرداروں میں سے ہے، ہم اس طرح کریں گے اور تیری بات مانیں گے۔ رات اس دن کو اسی طرح اس کے بیٹے کو اپنے حصار میں لے کے چلتے گئے۔ جب رات ہوئی قافلے والوں نے سارا سامان اکٹھا کیا اور اونچی جگہ پر اس گستاخ کو سلا دیا۔ اب جب سلایا تو جنگل سے رات کو ایک شیر نکل کے آیا، اس نے سوئے ہوئے کے سب کے منہ کو سونگا، لیکن کفر کی بو تو آ رہی تھی، گستاخی کی بو نہیں آ رہی تھی، اس لیے انہیں کچھ نہیں کہا۔ اسے وہ بو پر سے محسوس ہوئی، وہ شیر تھوڑا سا پیچھے گیا، جا کر بھاگتا ہوا جمپ مارتا ہے اور مار کر اس سامان کے اوپر اسے چیر پھاڑ کے رکھ کے بتا دیتا ہے کہ محمد سے محبت صرف انسان ہی نہیں کرتے، محمد سے محبت جنگل کے درندے بھی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ برکات ہیں، اور اسی وجہ سے وہ درندے جانور صحابہ کو بھی جانتے ہیں۔ جانتے ہیں یا نہیں؟ ہائے ہائے، ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر کا بیٹا، دیکھا رستے میں رش لگا ہوا، بھئی کیوں رش لگائی ہوئی ہے؟ کہا وہ سامنے شیر ہے۔ گئے اور اس کا کان پکڑ کے موڑا اور کہا میرے نبی نے صحیح فرمایا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اسے ڈراتی ہے۔ تجھے کس نے اختیار دیا ہے تو آ کر یہاں مخلوق خدا کو تنگ کر؟ اٹھ یہاں سے جا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ تو ابن عمر ہے، اب عمر کو دیکھو۔ روم کے بادشاہ نے ایک شخص کو لالچ دی کہ قتل کر دو عمر کو، تمہیں دولت دوں گا، بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ وہ آیا مسلمانوں کے لباس میں اور آ کر مدینے میں پوچھتا ہے عمر کا محل کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں عمر تو ہے، محل نہیں ہے۔ جیسے یہاں پچھلے دور میں طالبان کے دور میں امت اخبار کا ایک رپورٹر افغانستان میں قندھار میں گیا اور کہا جی وہ گورنر صاحب سے ملنا ہے، گورنر ہاؤس کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں گورنر ہوتا ہے، ہاؤس نہیں ہوتا۔ یہاں اگر گورنر ہاؤس بنانے لگ جائیں تو پھر ہاؤس ہی ہوگا، اس لیے یہاں ہاؤس نہیں ملے گا۔ وہ امت اخبار والے نے وہ رپورٹ لکھی کہ مجھے بتایا گیا وہ جو پردہ لٹک رہا ہے نا جس دروازے پر ٹاٹ کا، وہ ہے گورنر صاحب کا گھر۔ یا میں گیا، کہتا ہے دروازہ کھٹکھٹایا، نسوانی آواز آئی، سو کے کہا کہ جی گورنر صاحب سے ملنا ہے، کہ وہ بازار آلو لینے کے لیے گئے ہیں۔ کہا میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا ایک شخص آلو کا پورا بورا اٹھا کے لا رہا ہے۔ میں نے کہا گورنر صاحب آپ ہیں؟ کہاں؟ کہا پاکستان سے آیا ہوں، اخبار کا رپورٹر، انٹرویو لینا۔ کہا کہ نا اپنے ہاتھ بات جھاڑا، کہاں اس ویا سا خبر ادا بات کرو۔ یہ سب اگر انہوں نے آج 48 ملکوں کو دن میں تارے دکھائے نا تو ان کے سامنے بدر و احد والوں کی سیرت موجود تھی۔
ہاں ہاں، اور دوسری وجہ پتہ ہے، اللہ نے دنیا کو بتایا اس ملا عمر کی فوج کا اتنا روب ہے تو حضرت عمر کی فوج کا کتنا روب ہوگا؟ پھر عمر تو عمر ہوتا ہے۔ تو ان کو بتایا کہ عمر کا محل نہیں ہے، وہ جو مسجد نبوی میں زمین پر سر کے نیچے اینٹ کا تکیہ لگا کے لیٹا ہوا ہے، یہی عمر ہے۔ اور اس نے آ کے ایک تاریخی جملہ کہا، عمر تو نے حکمتا عدلتا، تو نے حکومتیں کی ہیں اور تو نے اپنی قوم میں عدل کیا ہے، فنمتا، اسی لیے تو سو بھی سکتا ہے، اسی طرح تو آرام سے سو بھی سکتا ہے۔ بہرحال ایک دوسرا شخص آیا تھا جو قتل کے ارادے سے جس کو بھیجا، یہ تو ایک سفیر کی حیثیت سے آیا، جس کو قتل کے ارادے سے بھیجا تو اس نے کہا کہ عمر کا ہے، بتایا گیا کہ عمر بیت المال کے اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ اس نے کہا عمر کا پوچھ رہا ہوں، کہا ہم بھی عمر کا ہی بتا رہے ہیں۔ کہا عمر خود گیا ہے؟ حکمرانوں تم یہاں اپنے ووٹروں سے ہاتھ ملا کے 10 سیف گارڈ ختم کرتے ہو، ہاتھ رگڑ رگڑ کے، تمہیں کیا پتا کہ کس طرح حکومتیں ہوتی ہیں، کس طرح لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم کامیاب حکمران بننا ہے تو خلفائے راشدین کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور اونٹ چرانے خود گیا ہوا ہے۔ اس آدمی نے دیکھا دور سے جنگل واقعی ایک ویرانہ ہے اور ایک گھنا درخت ہے، وہ چھپ کے اس پر پہلے سے چڑھ گیا کہ ضرور تھکیں گے، ادھر ہی آ کے آرام کریں گے۔ حضرت عمر تھکے، واقعی اس کے نیچے آ کے آرام کرنے لیٹے۔ اس نے کہا نیند میں جائیں گے تو حملہ کروں گا، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک شیر نکل کے آیا۔ اس نے کہا بس جو کام میں نے کرنا ہے وہ درندہ کرے گا، لیکن دیکھ کر حیران ہوا، جب تک عمر سوتا رہا شیر عمر کے گرد گھوم گھوم کے پہرا دیتا رہا۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ میں اس موقع پہ ایک جملہ کہتا ہوں، اس نے کہا عمر یہ جنگل کا شیر بھی تیری مانتا ہے؟ عمر نے جواب دیا ہوگا یہ تو جنگل کا شیر ہے، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ جس کی اللہ کا شیر مانے تو جنگل کا شیر کیوں نہیں مانے؟ میں نے پوچھا عمر اللہ کا شیر علی اسد اللہ غالب وہ بھی آپ کی مانتا ہے؟ کہا مانتا ہے، جبھی تو میں نے کہا میرے مشیر تم ہو۔ علی نے کہا بالکل منظور ہے۔ مانتا ہے، جبھی تو میں نے کہا اپنی بیٹی کا رشتہ اگر دے دو میرے لیے سعادت ہے، تو اپنی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم کا عمر نے مجھے دے دیا۔ علی کی بیٹی کس کے گھر؟ بولو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ام کلثوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور پھر یہ محبتیں تھیں، جبھی تو رشتے دیے، جبھی تو یہ تعلق بنے، جبھی تو علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر عثمان کے نام پہ رکھے۔ کیوں نفرتوں کی بات کرتے ہو؟ ایک طرف اتحاد کی اور دوسری طرف امت کے سب سے پہلے طبقے میں تفریق دنیا کے سامنے پیش کرو تو اتحاد کا یہ نعرہ پھیکا لگتا ہے، کڑوا لگتا ہے، دھوکا لگتا ہے، تقیہ لگتا ہے، فراڈ لگتا ہے۔ اس اندر اگر تم اخلاص سمجھتے ہو تو سب سے پہلے امت کے اس طبقے کو آپس میں متحد ماننا پڑے گا جس کو رب نے کہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں صحابہ محبت کیا کرتے تھے، محبت تھی۔ جبھی تو اس محبت کا یہ انداز ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر بیت المقدس فتح کیا ہے تو اس بیت المقدس کے فتح میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہاتھ ہے۔ کیوں؟
جب وہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا خط مدینہ منورہ آیا کہ آپ کو آنا پڑے گا، تو صحابہ سے مشورہ لیا، سب نے کہا نہیں، آپ نے مدینے میں رہ کے کمان جیسے پہلے سنبھالی اب بھی سنبھالیں۔ علی تھے، اور علی تو علم کا باب ہے، انہیں بھی پتا ہوگا عمر تیری تعریفیں میں نے تورات میں بھی پڑھی ہیں۔ مشورہ دیا آپ چلے جائیں، علی کے کہنے پر عمر گئے، محبتیں ہیں اور کہنے پہ گئے ہیں، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، اور جا کر جب عمر پہنچے ہیں اور وہ اہل کتاب نے عمر کو دیکھا، سواری دیکھی، کتابیں لے آئے، ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر، ایک نظر کتاب پہ، ایک نظر عمر کے پیمن شدہ کپڑوں پہ، ایک نظر کتاب پر، ایک نظر عمر کی آنکھوں پر، ایک نظر کتاب پر، ایک نظر عمر کے چہرے پر، کہا جلدی چابی دے دو ان کو، بغیر لڑے دے دو۔ لوگوں نے کہا تم بک گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، کہا ہم بکے ہیں، ہماری کتاب تو نہیں بکی۔ یہ دیکھو یہاں لکھا ہے کہ آخری نبی کا ایک صحابی فاتح بن کر یہاں آئے گا، اس کا یہ حلیہ ہوگا، یہ سواری ہوگی، اور خود پیدل چل رہا ہوگا، غلام کو سواری پہ بٹھایا ہوا ہوگا۔ اس سے نہ لڑنا، اگر اس سے ٹکرا گئے تمہارا بیج بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ عمر سے ٹکر نہ لینا، کہ عمر سے ٹکر لینا کوئی آسان بات نہیں ہوا کرتی۔ اور فتح ہو گئی، آگے بیٹھ گئے بیت المقدس میں، ایک بوڑھا جس کی بھویں بھی لٹک رہی تھیں، کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک پرچی لایا، حضرت عمر کو دی۔ حضرت عمر نے پڑھا، فرمایا نہیں، یہ اسلام سے پہلے کی باتیں، اسلام آ گیا پچھلی ساری باتیں ختم۔ کہا امیر المومنین آپ پہلے بھی یہاں آئے ہیں؟ کہا نوجوانی میں آیا تھا، میرے باپ نے مجھے یہاں تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ بھیجا، یہ یہودیوں کا عالم ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اور کہا بیٹا تو کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا میں مکہ سے۔ تیرا نام کیا ہے؟ عمر۔ تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا جی قریش۔ کہا اچھا، اس پر لکھ دے یہاں کا حکمران بنا تو مجھے نہیں نکالے گا۔ میں نے کہا بابا تیرا دماغ ٹھیک ہے، میں اور حکمران، مجھے بکریاں اونٹ چرانے نہیں آتے، اور تو کہتا ہے میں یہاں کا حکمران بنوں گا؟ اس بابے نے کہا عمر آج تو اونٹ نہیں چرا سکتا، ایسے نبی کی صحبت میں آئے گا کہ پھر تیرے خط سے دریا بھی چلیں گے۔ آج تو بکریاں نہیں چرا سکتا، کل تیرے خط سے دریا چلیں گے، اور تیرا خط جب پہنچے گا اور نیل ایسا چلے گا، ایسا بہے گا، ایسا روانہ ہوگا کہ 1400 سال بیت گئے، عمر کے خط کی برکت ہے، نیل کا پانی ختم نہیں ہوتا، نیل کی طغیانی ختم نہیں ہوتی، نیل کی روانی ختم نہیں ہوتی، نیل کی جولانی ختم نہیں ہوتی۔ جبھی تو کسی منچلے نے کہا کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ یہ کس کی صحبت میں آنے کی برکت ہے؟ یہ کس کی نظر پڑی تھی انہیں؟ لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ میں نے جمعے میں بھی اس پر بات کی بڑے مزے لے کر۔ کسی شاعر نے میرے نبی کے کیا معجزے کو ذکر کیا، لکھاں تاجور حبیبہ، اے اللہ کے محبوب لاکھوں تاج پوش آپ کے غلامی میں آ گئے۔ نجاشی بادشاہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، لیکن جب اسے نبی کی خبر ہوئی، خدا کی قسم بادشاہ ہونے کے باوجود نبی کا غلام بن گیا۔ سمامہ اپنے علاقے کا سردار جنگ میں پکڑے گئے، قید کر دیے گئے، ستونوں سے باندھ دیا مسجد نبوی سے۔ نبی آئے تو اس نے نظر نیچے کی، نبی نے فرمایا سمامہ دیکھو۔ اس نے کہا دیکھنا ہی نہیں ہے تمہیں، نعوذ باللہ۔ کہا بات سنو، کہا سننا ہی نہیں ہے، مارنا ہے مار دو، قتل کرنا ہے قتل کرو، چھوڑنا ہے چھوڑو، تمہاری مرضی۔ دوسرے دن بھی آئے، نہیں دیکھا، تیسرے دن بھی آئے، دیکھو تو صحیح مجھے، کہا دیکھنا ہی نہیں ہے۔
فرمایا چھوڑ دو سماما کو، رسیاں کھول دو۔ کہاں کھول دو؟ چھوڑ دو، قتل کرنا ہے تمہاری مرضی۔ چھوڑ دیا سردار۔ اب جب چاہنے لگے، دل میں خیال آیا یار بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، ایسا کریم اور شفیق تو کسی کو نہیں دیکھا، چلو جاتے جاتے دیکھ تو لوں۔ اب یوں چلتے چلتے خالی یوں مڑ کر نبی کو دیکھا، جو نگاہیں پڑی مصطفیٰ کے چہرے پر، سماما کے قدم تو باہر جا رہے تھے، دل نبی کی طرف جا رہا تھا، اور جا کر واپس آ گئے۔ فرمایا ہم نے تو تمہیں رہا کر دیا تھا۔ کہ آپ نے رہا کیا جب تک دیکھا نہیں تھا، اب جب دیکھ لیا تو رہائی میں وہ مزہ نہیں ہے، آزادی میں وہ مزہ نہیں ہے جو محمد کی غلامی میں مزہ ہے۔ لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ یہ چرواہے تھے، لیکن کس کی نظر پڑی؟ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کس کی نظر پڑی کہ چرواہے پھر کیسر و کسرا کے محلات پہ حکمرانی کرتے نظر آ رہے ہیں؟ ہائے ہائے، پھر کیا بات ہے کہ وہ نبی کے صحابی، خدا کی قسم جو پاؤں سے لنگڑے ہیں، لیکن جب بیٹھنے لگے دو آدمیوں کے سہارے سے، اب ان سے کسی نے کہا بیٹھ سکتے نہیں ہو، لڑو گے کیسے؟ کہا بیٹھا تو دو آدمیوں کے سہارے سے ہوں، اتار سو بھی نہیں سکتے مجھے، اتار سو بھی نہیں سکتے۔ یہ کوالٹی، یہ صفات ان میں کیسے آئیں؟ کس کی صحبت میں رہے؟ کس کی نگاہ پڑی؟ کس کے چہرے کو دیکھا؟ کس کے حسن و جمال کو دیکھا؟ کس کے نور نظر کو دیکھا؟ ان کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ یہ تو چرواہے تھے، آج یہ جگ کے امام کیسے بنے؟ یہ تو ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، آج یہ 65 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے نبی کی صحبت کی برکت سے۔ ان کی تو گھر والے نہیں سنتے تھے، آج جنگل کے درندے بھی ان کی کیوں سنتے ہیں؟ نبی کی صحبت کی برکت سے۔ اور جو اپنے چٹیل میدان میں گھوڑے نہیں بگا سکتے تھے، آج وہ دشت نہیں بلکہ دریاؤں پہ بھی گھوڑے بگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ گھوڑے بھگائے سمندروں پر۔ بتاؤ نا، یہ کمال ان میں آیا تو کس کی صحبت میں رہے؟ کس کی نور نظر تھی؟ یہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا؟ یہ کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا؟ یہ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ میں یہ جو تمہارے سامنے صحابہ کی تعریفیں کر رہا ہوں، تو یہ نبی کی تعریف خود بخود ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یار جس کے شاگرد ایسے ہوں وہ استاد کیسا ہوگا؟ جس کے مرید ایسے ہوں وہ مرشد کیسا ہوگا؟ بس یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم صحابہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو نبی کی تعریف بتانا چاہتے ہیں، اور جن کے شاگردوں کا یہ حال ہے، استاد کا کیا حال ہوگا؟ جن کے شاگرد چلے یہاں پر آواز جنت کی گلیوں میں آئے، بتاؤ پھر استاد کا کیا حال ہوگا؟ اور جن کے شاگردوں کے محلات جنت کے اندر بنے ہوئے ہوں، بتاؤ پھر اس استاد کا کیا عالم ہوگا؟ اور جن کے گھوڑوں کی قسمیں رب نے قرآن میں کھائی ہیں، پھر اس استاد کی زلفوں کا ذکر تو قرآن میں کیوں نہیں آیا ہوگا؟